السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے آج تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اہل کتاب یہودیوں کا ایک خاص واقعہ ذکر ہوا جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے پوچھو بتاؤ کون قاتل ہے، تو اللہ کے حکم پر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں گائے ذبح کرنے پر گائے کا گوشت مردے کے جسم سے لگایا، وہ خود اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے منہ سے قاتل کا نام لیا جو کہ اس کے بھتیجے تھے، اور پھر دوبارہ وہ شخص لیٹ گیا، فوت ہو گیا، چونکہ وہ تو مقتول تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ غلط کہتا ہے، قاتل ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تم پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ یہود، ان سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام کو سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کی تحریف کرتا اور تبدیل کر دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، جان لیا، یعنی قصداً ارادتاً انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ جان بوجھ کے انہوں نے، مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ان سے یہ تمہاری توقع پوری نہیں ہوگی، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ ان کا طرز عمل یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو آمنا آمنا کہہ کر ان کو باور کراتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ملتا ہے، قالو، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِندَ رَبِّكُمْ، کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، یعنی اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئی تھی، جو علامات اور نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں، وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو خبر نہ ہو، ہوا نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، ورنہ تو کل تمہارے رب کے سامنے یہ تمہارے خلاف بحث کریں گے، حجت اور دلیل پیش کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتہ تھا، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے تنبیہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں راز کے طور پر چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ یہ علی الاعلان باتیں کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ظاہراً ہو یا پوشیدہ، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔
تو یہ بھی راز کی باتیں تھیں جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مسلمانوں سے ان کے پیغمبر کی نشانیوں کے بارے میں جو ہماری کتاب میں موجود ہے تذکرہ نہ کرنا، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ اوروں کو بھی اس چیز سے محروم رکھنے کے لیے ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو بالکل ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، الا امانیہ، سوائے آرزو اور تمناؤں کے، یعنی ان کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل کتاب ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ خوش فہمی میں، تمنا اور آرزو میں تو رہتے ہیں وہ۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ تو محض گمان میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی یہ جو سوچ ہے کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض ایک گمان ہے، ایک ان کی آرزو ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، جو لوگ کتاب کو لکھتے تو اپنے ہاتھوں سے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی نازل کردہ تورات انجیل کو انہوں نے جب چاہا اس میں اضافہ کیا، کمی بیشی کی، رد و بدل کیا، تحریف کی، اور لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا کرتے کیوں تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، یعنی اگر کوئی شخص انہیں ان کی منہ مانگی فیس دے دیتا تو ان کی منشا کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق ان کو وہ آیتیں بنا کر پیش کرتے کہ جی آپ بالکل صحیح ہیں، اور اگر کوئی ان کو پیسے نہ دیتا تو پھر جو سچ سچ ہوتا نا وہ بتاتے تھے ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہم جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے زہر آلود بکری کی دعوت دی، کھانا پیش کیا اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سارے یہودیوں کو جمع کر لو، چنانچہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ بات پوچھوں گا، سچ سچ بتاؤ گے؟ کہنے لگے جی ہاں بالکل صحیح بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جد امجد، تمہارا باپ کون ہے جس کی نسبت سے تم لوگ یہاں پر یہ خاندان تمہارا چلا ہے؟ تو انہوں نے غلط نام لے لیا، فلاں فلاں شخص سے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا جد امجد، تمہارا بڑا باپ تو فلاں تھا جس کی نسل تمہاری یہاں پر۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں، ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ آپ نے پھر دوسرا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ اب جو میں پوچھوں گا اس کا بھی جواب صحیح دو گے؟ کہنے لگے ہاں اگر غلط دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے یہ پتہ چل گیا۔ فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ کہنے لگے ہاں ملایا تھا۔ چونکہ پہلے جھوٹ پکڑا گیا تو اب مجبوراً ان کو سچ بولنا تھا۔ آپ نے فرمایا تم کو یہ حرکت کس لیے سوجی، کس نے تم کو اکسایا کہ تم زہر آلود گوشت پیش کرو؟ کہنے لگے ہم نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، جیسے آپ کو بھی پتہ چل گیا، اور اگر آپ غلط ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جہنم میں کون جائے گا؟
کہنے لگے ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکالا جائے گا اور ہماری جگہ تم مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناکام اور نامراد تم ہی رہو جہنم میں، ہم کیوں تمہارے جانشین بن کر جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں، ان کی یہ تمنائیں تھیں۔ وقالو کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن کے سوا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ قل ان سے پوچھئے افاتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑ کر پیش کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا تو ویسی گناہ ہے، لیکن اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی، یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ وہ دین میں بھی جھوٹ باندھتے اور اسے منسوب کر دیتے کہ جی اللہ نے کہا۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی برائی اس کی برائی اس پر وہ قائم رہا یہاں تک کہ اس برائی پر ہی اس کی موت آ گئی۔ احاطہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی۔ تو ایسی صورت میں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہودیوں کی بری عادتوں کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق نہیں دی گئی، برائی کرتے اور برائی پر ہی ڈٹے رہتے تھے، یہاں تک کہ اسی پر ان کو موت آئی۔ تو اللہ نے ان بد نصیبوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی نافرمانی اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جس شخص نے بھی کوئی برائی کی اور وہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، یعنی وہ برائی پر عمل کرتے کرتے یہاں تک کہ دنیا سے جب گیا، موت آئی تو برائی پر ہی تھا، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ آخری عمل اگر اچھا ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ ایک شخص ہے مثال کے طور پر زندگی بھر برائی کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے ابھی سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، نزع کی حالت نہیں ہے، ابھی وہ صحت اور ہوش و حواس میں ہے، اور اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے توبہ کی اور پھر اس کا انتقال ہوا تو سیدھے جنت میں، اس لیے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو نیکیاں کرتا تھا، عمل صالح کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس نے کفر کیا، شرک کیا، برائی کی اور گناہ کر کے دنیا سے نافرمانی کی حالت میں گیا، تو وہ شخص بڑے خسارے میں۔ تو ان یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ گناہ کرتے اور اس پر اصرار کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے برائی کی ہے اور برے اعمال نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے بالمقابل وہ لوگ ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا اصول ہے یہ کہ جہاں برے لوگوں کے برے انجام سے متنبہ فرمایا، وہیں اچھے عمل کرنے والوں کے اچھے نتیجے سے بھی متنبہ کیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیج کچھ اور ڈالیں اور فصل کسی اور چیز کی وہاں پر اگے۔ جو انسان عمل کرے گا وہی فصل کاٹے گا، تو نیکیاں کرے گا تو اس کا صلہ جنت ہے، ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جو برائی کرے گا اور پھر امید رکھے جنت کی تو اسے برائی چھوڑنی ہوگی، توبہ کرنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر شروع ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اسی طرح سے احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ نہ صرف والدین کے ساتھ ہی، سب سے پہلے حقدار تو والدین ہیں، پھر اور قریبی رشتہ دار، اور اسی طرح سے یتیم اور مسکین لوگ، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرتے رہنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ثم تولیتم، پھر تم منحرف ہو گئے، پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم لوگ، بہت تھوڑے لوگ تھے، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم سب کے سب اعراض کرنے والے تھے، یعنی اپنے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، اپنے اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے نافرمانی کرتے رہے، تو ایسے لوگ، ان کا ٹھکانہ پھر ظاہر جہنم ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس کے پس منظر میں ان لوگوں کی جو سزا تھی وہ اس وجہ سے کہ یہ کرنے والے کام تھے وہ نہیں کیے، اور جن سے روکا گیا تھا وہ عمل کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے فرمایا وہ تو نہیں کرتے، اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حکم ہے وہ نہیں اختیار کرتے، اور جن برے کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی حیل و حجت تلاش کرتے ہیں، اور نہیں تو پھر دیدہ دلیری سے عمل کرتے ہیں برائی پر، اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، توبہ کر لیں گے، اس امید پر۔ تو کسے معلوم کہ اس کی زندگی اتنی، اسے مہلت ملے گی زندگی میں، اتنا وقت میسر آئے گا کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو کہ میں شام کو توبہ کروں گا، شام ہو گئی ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے، صبح کا انتظار نہ کرو آج، بلکہ ابھی توبہ کرو، ابھی اللہ سے معافی مانگو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یعنی اہل کتاب یہود سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو اپنے شہروں سے باہر نہیں نکالو گے، جلا وطن کرنے پر ان کو جلا وطن نہیں کرو گے، ثم اقررتم، تم نے اس عہد کا بھی اقرار کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ احکامات کو ہم اس پر عمل کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو، لیکن ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تو ہو کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو، قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی میں تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں قید ہو کر تو تم ان کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان لوگوں کو جن کو تم نے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، یہ نکالنا تم پر حرام کر دیا گیا تھا، تو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ یہ اہل کتاب کا ایک عمومی حال تھا
کہ جو احکامات ان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں وہاں پر تو بہت ہی زور و شور سے اس کا اظہار کرتے، عمل کرتے کہ جی اللہ کا حکم ہے، اور جہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں اللہ کے احکامات کو چھپاتے، نظر انداز کرتے۔ بعینی ہی یہ کیفیت آج زیادہ تر مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی وراثت میں بہن کا حق دبایا ہوا ہے، کوئی کہے جی شریعت کے مطابق، کہتے ہیں ہر جگہ شریعت نہیں لاؤ، اب بہن پرائی ہو گئی ہے، اب ہمارا حق ہے، کیا باپ کی نشانی بیچ دیں؟ اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے کتراتے، اور جب انہیں کوئی حصہ نہ دے رہا ہو پھر کہتے ہیں جی اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، پھر اللہ کا فرمان یاد آتا ہے۔ تو بعض باتوں پر عمل کرنا اور بعض باتوں کو نظر انداز کرنا، یہ نافرمانی اور سرکشی اہل کتاب کی عادت تھی۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جو کتاب اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی ایسا عمل کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ویوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف یہ لوٹا دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تم کو جزا اور سزا دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے عوض، یعنی آخرت کو بیچ دیا، داؤ پہ لگایا، نظر انداز کیا، فراموش کیا، آخرت کا خسارہ مول لیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کے فائدے حاصل کیے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو عذاب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی ان کی مدد کرنے والا ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ظاہر ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، ان کے کوئی بھی ایسے دوست احباب رشتہ دار نہیں ہوں گے جو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں، کوئی مدد کرنے والا ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا۔ اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، جس میں ہدایت، جس میں نصیحت کی باتیں تھیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ان کے بعد ہم ان کے پیچھے اور ہم نے بہت سارے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل بہت سارے آئے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے واضح معجزات اور دلائل عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس پاکیزہ روح جبرائیل امین کے ذریعے سے ہم نے ان کی مدد کی۔ تو اے اہل کتاب افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکامات لے کر آیا جو تمہاری منشا کے مطابق نہیں، جس کا دل نہیں چاہتا تمہارا، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، اللہ کے احکامات کو اس لیے نہیں مانتے کہ تمہاری منشا اور مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ جب کبھی کوئی پیغمبر اور کوئی رسول اللہ کے احکامات کو لے کر تمہارے پاس آیا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اسے نظر انداز کیا۔ ففریقا کذبتم، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا۔ وفریقا تقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ حالت تھی ان کی کہ اپنی منشا اور مرضی کے خلاف اللہ کے حکم کو ہی نہیں جھٹلایا، بلکہ اللہ کے احکامات لانے والے انبیاء کو بھی جھٹلایا، انہیں قتل تک کرنے سے باز نہیں آئے۔ یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ روح الامین کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیشتر مقامات پر جبرائیل امین آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کئی موقع پر دعا دی۔ حسان بن ثابت جب مشرکین کے اشعار کا جواب اشعار میں دیتے
تو آپ ان کے لیے ممبر رکھواتے اور ممبر پر حسان کو بٹھاتے اور فرماتے کہ اللہم ایدہ یعنی اید حسان بروح القدس، اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ وقالو، تو ان اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، بند ہیں، یعنی ہمیں ان انبیاء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں پڑتی، اور ہم کبھی بھی نہیں ماننے والے۔ یعنی پہلے سے اپنی سخت دلی کا وہ اظہار کرتے کہ ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی باتوں کا۔ وقالو، انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں اور پردے میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، رحمت سے محروم کر دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی کم باتوں پر یہ ایمان لاتے ہیں، یا کم لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لائیں گے نہیں، کیوں کہ ان کے اندر سرکشی اور نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو اللہ کے احکامات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی کتاب آتی ہے، ایسی کتاب کہ مصدق لما معہم، جو کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی یہ قرآن، یہ تصدیق کرتا ہے تورات، انجیل، زبور، سابقہ کتابوں کے بارے میں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے، یعنی مدد طلب کرتے تھے، آخری پیغمبر کی آمد کے لیے منتظر تھے، خوشخبری ایک دوسرے کو دیتے تھے کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے اور مشرکین سے لڑیں گے۔ فلما جاءہم، لیکن ایسا ہوا کہ جب فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، پھر جب ان کے پاس وہ پیغمبر آئے جن کو انہوں نے پہچان لیا، اچھی طرح پہچان لیا، اس لیے کہ وہ ساری علامات اور نشانیاں ان کی کتاب میں جو پائی جاتی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھ لی، لیکن ایمان لانے کے بجائے پھر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ سورہ بقرہ ہی میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے دعوے دار یہ اتنے جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح سے پہچان لیا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے ماں باپ پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، اس طرح سے وہ ساری علامات اور نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھ لیں، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ پیغمبر تشریف لائے جن کو انہوں نے پہچان لیا تھا پھر بھی انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کافروں پر، یعنی رحمت سے محرومی اور دھتکار دیے گئے ہیں، لعنت اور پھٹکار ان پر برستی رہے گی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کو اس کے بدلے میں بیچ دیا، اور وہ چیز انہوں نے خریدی، یعنی کفر، گمراہی، اس وجہ سے کہ بما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، یعنی یہ قرآن، یہ وحی الہی، اس کا انکار کر کے انہوں نے اللہ کی بغاوت و سرکشی مول لی ہے، اور یہ انکار اور کفر جو کیا بغین، صرف حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے، سرکشی کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ یعنی یہ اہل کتاب کا کہنا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر آخری پیغمبر آتے تو ہم مان لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کو
تم تقسیم کرو گے کہ اللہ کس کو رسول بنائے اور کس قبیلے سے بنائے؟ یہ ان کی جہالت تھی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کے مستحق ٹھہرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اس عذاب میں، ایسے عذاب میں یہ گرفتار ہوں گے جس میں قیامت کے دن منہ کے بل ان کو چلایا جائے گا، ذلت و رسوائی ہوگی، تمام لوگوں کے سامنے ان کو حقیر شکل و صورت میں لایا جائے گا۔ پھر جہنم میں بھی یہ اس طرح سے اپنے پیٹ کی انتڑیاں گھسیٹتے ہوں گے اور ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے تم تو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، تمہیں یہ سزا؟ تو کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اچھی باتیں، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو رسوا کن عذاب کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے، آخرت میں بھی اللہ تعالی بچائے۔ کافروں کا اور اہل کتاب کا تذکرہ کر کے ان کی برائیوں سے اس لیے آگاہ کیا گیا تاکہ ہم ان اعمال سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام پر جو اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو وحی اتاری ہے، جو کتاب نازل کی ہے، قالو، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، بس ہم پر یعنی ہمارے پیغمبر پر جو کتاب اتاری گئی تھی بس ہم اسے مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں ان تمام باتوں کا جو اس کے علاوہ ہے۔ یعنی یہود صرف موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ورنہ تو اس میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں اور ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نصارہ بھی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور جبکہ یہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ برحق اور سچا ہے، مصدقا لما معہم، اور یہ کلام تصدیق کرنے والا ہے، اس کلام کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، اس تورات کی، انجیل کی، زبور کی، یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب اور تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو پھر اس وقت جب انبیاء نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا جو تمہاری منشا کے خلاف تھا تو تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کیا؟ ان کی باتوں کو کیوں جھٹلایا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے ان تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تو واضح دلائل اور معجزات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے تو ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، توحید سے ہی منحرف ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، تم تو یہاں تک حقیر اور گھٹیا حرکت کر چکے کہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ پہلے بھی آیت گزری کہ جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے احکامات کو تھام لو، اس پر عمل کرو، کہنے لگے ہم سے نہیں ہوگا، انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ لا کر ان کے سروں پہ صاحبان کی طرح کھڑا کر دیا۔ بولو ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ تو ڈر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری تو کیفیت یہ تھی کہ جب تم کو کہا گیا اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو تم نے انکار کر دیا، پھر ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو تھام لو۔ یعنی
اس کو مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ اس سے، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اہل کتاب سے بھی کہا گیا تھا، یہی ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنی منشا کے مطابق رد و بدل نہ کرو کہ کچھ بات لے لی، کچھ باتوں کو چھوڑ دیا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو پکڑ لو، تمام احکامات پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ جب ان سے کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو پکڑو اور سنو اللہ کے احکامات کیا ہیں، قالوا، تو کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی اس قدر جو ہے شرارتیں ان کے رگ رگ میں پیوست تھی، اتنی زیادہ یہ ناہنجار قوم ہے یہود، کہ جب اللہ کا کلام ان سے کہا گیا کہ اسے تھام لو، پکڑ لو مضبوطی سے، تو کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے سن لیا، اور ساتھ میں کہتے ہم نے ماننا کب ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا ہے۔ وعصینا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سمعنا زور سے کہتے تھے اور عصینا آہستہ سے کہتے تھے کہ ہم نے نہیں سن لیا لیکن ماننا نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زور سے ہی کہتے تھے سمعنا وعصینا، اور جب ان سے کہا جاتا کیا کہا، کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مانیں گے مانیں گے۔ تو مانا کب، جب ان کے سروں پر طور پہاڑ لایا گیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے انکار کی وجہ سے، اس کفر کی روش کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر دی، بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی۔ اشربو کا مطلب پلا دی گئی، یعنی بچھڑے کی محبت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے زندہ بچھڑے کو نہیں بلکہ مصنوعی بچھڑے کو انہوں نے معبود سمجھ لیا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے کو۔ قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کرو اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دو اور اس کا انکار کرو۔ قل، ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر اللہ کے پاس تمہارے لیے آخرت کا گھر یقینی ہے، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم واقعی جنت کے مستحق ہو، جنت میں جاؤ گے، تو دنیا میں رہنے کا کیا سوال ہے، موت کی تمنا کرو نا تاکہ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ۔ قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر اللہ کے پاس آخرت کا گھر واقعی تمہارے لیے یقینی ہے، خالصۃ من دون الناس، اور خاص تمہارے لیے ہے لوگوں کے سوائے، یعنی جنت میں کوئی نہیں جائے گا، وہ کہتے تھے ہم ہی جائیں گے، صرف یہود و نصارہ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو نا، تاکہ جلدی سے اچھے ٹھکانے پہنچ جاؤ۔ اگر ایک شخص امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے اور جتنا اس نے لکھا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اس کو 100 نمبر 100 میں سے 100 مل گئے، تو پھر وہ کیوں لکھے گا؟ وہ تو کہے گا یہ لے پرچہ جی، میں تو جا رہا ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا۔ موت کی تمنا کرنا اگرچہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی اس روش پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ واقعی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے تو پھر موت مانگو نا۔ جبکہ مسلمانوں کو تعلیم یہ دی گئی کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے، چاہے دنیا میں کتنی بھی زیادہ پریشانیاں کیوں نہ اس کو جھیلنی پڑے، موت کی تمنا نہ کرے۔ خودکشی کرنا تو حرام ہے، صرف موت کی آرزو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تو موت آ جائے تو اچھا، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ موت کی بددعا کرنا اپنے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ جائے کہ بعض لوگ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، بس اوقات کہیں غصے میں مائیں بچوں کہتے ہیں اللہ کرے تو مر جائے، استغفر اللہ، ایسا نہ بولا کریں۔ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بات قبول ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، پھر
تو موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ایک دعا سکھلائی، اگر کوئی واقعی بہت زیادہ پریشان ہو تو یوں دعا کر سکتا ہے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندگی عطا کر، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے جب میرے حق میں موت بہتر ہو۔ یا یوں دعا کریں کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، صحت کے ساتھ، چلتے پھرتے ہاتھ پیر کے ساتھ آئے، کسی کا محتاج نہ کر۔ لیکن صرف موت کی تمنا کرنا اور موت کی آرزو کرنا، موت کو طلب کرنا یا موت کی طرف پیش قدمی کرنا جسے خودکشی کہتے ہیں، حرام ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کیوں نہیں مانگتے؟ موت مانگو نا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے یہ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے یہ ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ان کے جو کام ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں، اور لوگوں کے سامنے بڑائی پیش کرتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو نا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کو زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائیں گے، لالچی، یعنی بہت جینے کا شوق ہے ان کو۔ یہ کیا موت کی تمنا کریں گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، وہ بھی زندگی پر بڑے حریص ہیں، اس لیے کہ موت کے بعد کی زندگی پر تو ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس لمبی زندگی ہمیں ملے، زیادہ عرصہ جئیں۔ بعض کہتے ہیں یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہے کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ اہل کتاب زندگی کے لیے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں، اتنی دنیاوی زندگی میں ان کا دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال کی عمر دی جائے، 60-70 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال کی عمر دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر ان کو یہ 1000 سال کی عمر دے دی جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے یہ بچنے والے نہیں ہیں، یعنی پھر بھی نیکی نہیں کریں گے، پھر بھی توبہ نہیں کریں گے کہ چلو اتنے سال اتنی نافرمانی کر لی، اتنی سرکشی کر لی، اتنے گناہ کر لیے، اب تو کم سے کم توبہ کر کے دنیا سے جاؤ۔ یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہوگی یہ برائی پر ہی رہیں گے، برائی پر ہی مریں گے۔ یہ ہے ان کی بدبختی۔ سعادت مندی کیا ہے کہ انسان اگر بشری تقاضے سے غلطی ہو بھی جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کرے تاکہ دنیا سے پاک صاف ہو کر کے جائے۔ ایک صحابی اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، سیدنا عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ کہنے لگے نہیں، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے ایک شرط عائد کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اس بنیاد پر کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے اسلام تو پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سچی توبہ بھی، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو نہ اسلام لانے کی توفیق ہوگی اور نہ توبہ کی توفیق ہوگی۔ اگر 1000 سال کی عمر دے دی جائے تو بھی یہ گناہ پر ہی ڈٹے رہیں گے، گناہ پر ہی مریں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔
دیکھنے کا معنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بیک وقت ایک چیز کو دیکھتے ہیں، باقی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کا سننا، دیکھنا، علم وہ مخلوق کی طرح سے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی آواز سن رہا ہے، ہر ایک کے تمام افعال اور اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل ہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر یہ وحی نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، وہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی دوسرا شخص سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ تو جب سوالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے ان سوالوں کا جواب دیا۔ تو کہنے لگے جبرائیل تو یہودیوں کے دشمن ہیں، یہودی جبرائیل کو اپنے دشمن کہتے تھے، کیونکہ اللہ کے احکامات لے کر آنے والے یہی فرشتے ہیں، اور اللہ کے احکامات ان کی منشا مرضی کے خلاف ہوتا تو اللہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو جبرائیل کو کہنے لگے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ وہی لے کر آتا ہے۔ جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑی لے کر آتے ہیں۔ بالکل یہی حالت آج بہت سارے جاہل قسم کے مسلمانوں کی ہے کہ اسلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، قرآن کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو پھر سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا، ٹوپی کا، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ کے احکامات سے بیزار ہیں، یہ یہودیوں کی خصلت تھی۔ تو جو سوالات تھے اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور اسی طریقے سے جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور یہ کہ بچہ ماں اور باپ کی طرف ان کی شباہت کیوں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ابھی ابھی بتایا کہ قیامت کی پہلی نشانی جو ہوگی وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف لوگوں کو جمع کرے گی، یعنی لوگ بھاگیں گے اور پیچھے پیچھے آگ ہوگی، جہاں آگ یہ لوگ رک جائیں گے آگ بھی رکے گی، سب لوگ بھاگیں گے۔ تو یہ ایک آگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک پہلی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ پہلا کھانا پوچھتے ہیں تو جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور وہ بھی کلیجی کا چھوٹا حصہ، کلیجی کے ساتھ جو اضافی ہوتا ہے چھوٹا کہتے ہیں وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور ماں اور باپ میں سے جس کا نطفہ غالب آ جائے، شباہت بچے کی اسی جیسی ہوتی ہے، کبھی ماں جیسا بچہ ہوتا ہے، کبھی باپ جیسا، یا کبھی ددیال اور ننیال۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ واقعی اب اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے جھگڑالو اور انتہائی بحث مباحثے کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھ پر الزام دھر دیں گے، اس لیے آپ پہلے میرے متعلق ان سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام تو دیوار کے پیچھے چلے گئے اور یہودیوں کا ایک وفد آیا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے ہمارے سردار ہیں، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے اور ہمارے تو سر کے تاج ہیں، اور خوب تعریفیں کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لائے تم بھی لے آؤ گے؟ کہنے لگے توبہ کریں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام دیوار کے پیچھے سے باہر تشریف لائے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واقعی اللہ کے رسول ہیں، مسلمان ہو گئے۔ تو وہ یہودی ابھی چند لمحے پہلے اسی مجلس میں ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام تو بڑے عالم ہیں، بڑے عالم کے بیٹے ہیں، سردار ہیں ہمارے۔ کہنے لگے یہ تو شرنا وابن شرنا، ہمارے پورے یہودیوں میں سب سے برا آدمی یہی، اس کا باپ بھی برا تھا۔
تو عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان ہونے سے پہلے آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھ لیجئے۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی۔ تو جبرائیل کو بھی وہ برا بھلا کہتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی وحی جبرائیل لے کر آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے تمام رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبرائیل و میکائیل، اور جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے، تو فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور بظاہر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں جبرائیل سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو جبرائیل کو برا بھلا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے جبرائیل تو قاصد ہیں، ایک پیغام لانے والے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکامات پہنچانے والے فرشتوں کو دشمن کہنا اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے دین پہنچانے والے علماء سے دشمنی رکھنا یہ بھی اللہ کے احکامات سے نہیں بلکہ دراصل اللہ سے دشمنی کا مظاہرہ ہے۔ یہ انتہا درجے بدنصیبی کی بات ہے کہ غیر مسلموں نے اپنے اپنے مذہب کے پیشواؤں کا تو اتنا رتبہ بڑھا دیا کہ ان یہودیوں کا پوپ جو ہوتا ہے، جو ان کا فادر ہوتا ہے، جو ان کا بڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دے تو اس کو حرف آخر تصور کرتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے پیروں میں جھکتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے علماء سب سے برے ہیں۔ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے دین کا علم پورا حاصل نہیں کیا یا دین کا علم حاصل کیا دنیا کے لیے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو غلطی ہو اس حد تک ان کو غلط کہا جائے، نہ یہ کہ ان کے اچھائیوں پر بھی پانی پھیر دیا جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سے لوگ جو ہے کسی شخص نے کوئی غلطی کی تو کہتے ہیں داڑھی والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ استغفر اللہ، داڑھی والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تو داڑھی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ یہ کہو نا کہ اس شخص نے جو جھوٹ بول رہا ہے داڑھی بھی رکھ لی ہے، جو شخص چوری کر رہا ہے اس نے داڑھی رکھی ہے، یا جو چوری کر رہا ہے یہ نماز کے لیے مسجد میں آ گیا تھا۔ نمازی چور نہیں ہوتے، بلکہ چور نے نمازیوں کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو بد عمل ہیں، جو عمل کرنے اور اس کو اپنانے کے ارادے سے آگے نہیں بڑھتے۔ انکار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہی یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی جو لوگ مطیع فرما بردار ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کا حکم سن کر سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی یہ بری عادتیں ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا جب کبھی ان سے کوئی عہد و پیمان لیا گیا انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کے اس عہد کو، وعدے کو نظر انداز کیا، پس پشت ڈال دیا۔ بلکہ اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، فرامین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، رسول بھی وہ کہ مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو ان کے پاس ہے، جو کتاب ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے، یعنی سرے سے ہی اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا، یعنی نظر انداز کر دیا،
اگنور کیا، لا تعلق سے ہو گئے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. ایسے ہو گئے کانہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں. یہی حالت مسلمانوں کی بھی ہے. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کو قرآن و سنت پر پیش کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا اور زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ تو یہودیوں والا طرز عمل ہے، یہ نصارہ کا طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے ہم تو جنت میں جائیں گے. اہل کتاب کی جہاں اور بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں ایک بڑی برائی یہ تھی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر اچھے برے عمل کی طرف لپکتے تھے. اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو تیار تھے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے اور اپنے آپ کو دنیا میں مال و متاع سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جادو تک سیکھنے سے باز نہیں آئے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی انسانی فطرت اور طاقت سے ماورا ہوتے تھے. ایک عام شخص ایسا کر نہیں سکتا. یہ تو پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتی. تو اہل کتاب نے اسے جادو کہنا شروع کر دیا. یہ جادو ہے، یہ شعبدے بازیاں ہیں. جناب صالح علیہ السلام سے قوم نے خود مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، بڑی سی اونٹنی. انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا، کہتے ہیں تو جادو ہے. پیغمبروں کی یہ جو نشانیاں تھیں ان کے نبوت کی، اسے جادو کہہ کر کے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی تاکہ اس طرح سے شعبدے بازیاں کریں گے. یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، نہ کبھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ قوم ان سے مطالبہ کرتی تو انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے. جیسے مکے والوں نے کہا کہ پہاڑ کو دو ٹکڑے، یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں، بلکہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ لوگ اس نشانی کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں تو تیرے لیے کیا بعید ہے. تو اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوا، مکے والوں نے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو جادو کیا چیز ہے؟ جو انسان شعبدے بازی کے ذریعے سے شیطان کو تابع کر کے لوگوں کو ایسے پہلے سے دعویٰ کرتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، اور ہے وہ فاسق، بے دین یا سرے سے ہی کافر. ایسے لوگوں سے جب کبھی کوئی ایسی چیز نظر آئے تو سمجھ لیں یہ جادو ہے، یہ شعبدے بازیاں ہیں. انبیاء علیہ السلام نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں. اگر کوئی پیغمبر تو نہیں ہے لیکن نیک صالح ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور ان سے کوئی ایسی خلاف فطرت چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت بھی کوئی متقی پرہیزگار مسلمان پہلے سے دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے اندھیرے میں دو صحابی دیر تک بیٹھے رہے، مسئلے مسائل دین سیکھتے رہے. جب جانے لگے تو ان کے پاس ایک چھڑی تھی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے، راستے میں اندھیرا تھا تو اس چھڑی سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی جیسے ٹارچ ہوتی. وہ آگے ایک ایسے موڑ پر پہنچے جہاں سے دونوں کے گھر الگ الگ دو راستوں میں تھے، تو دوسرے ساتھی کی لاٹھی سے بھی روشنی نظر آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس روشنی میں گھر پہنچ گئے. انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم روشنی دکھا سکتے ہیں، نہ ان کو پتہ تھا. تو ایسے واقعات کو کرامت کہتے ہیں. جادو کیا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور یہ اہل کتاب تو پیچھے پڑ گئے ان کتابوں کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلطنت میں پڑھتے تھے. جو کتابیں جادو کی پڑھتے پڑھاتے تھے اور جادو سیکھتے سکھاتے تھے، یہ اہل کتاب ان کے پیچھے پڑ گئے. ہوا یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی.
سلیمان علیہ السلام تو ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا میں تخت ان کا اڑتا اور جہاں جانا چاہتے تھے مہینے کا سفر دن میں صبح کے وقت کر لیتے تھے. ایک شام کے وقت چند لمحے میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا تھا، جیسے ہوائی جہاز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اگر پرانے دور کی سواریوں میں جائیں تو مہینوں لگیں گے اور وہ آج گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. چرند پرند کی بولی سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے. سلیمان علیہ السلام جب یہ معجزات دکھلاتے تو جادوگروں نے جادو شروع کر دیا، اور وہ بھی زوروں پر تھا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں جادو کے ذریعے. صرف دھوکہ تھا. تو جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ جادو زوروں پر ہے. انہوں نے تمام جادوگروں سے ان کی کتابیں چھین لی اور زمین کھود کے زمین میں دفن کر دی، اور اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت بچھا دیا تاکہ کوئی اس کو نکال نہ سکے اور یہ جادو کی باتیں ختم ہو جائیں. کہتے سلیمان علیہ السلام نے جو زمین میں جادوگروں سے کتابیں لے کے دفن کر دی تھی، اس کے قریب اگر کوئی شیطان آتا تو اس کو دھچکا لگتا جیسے کرنٹ لگتا ہے. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے گمراہ قسم کے لوگوں کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو، سلیمان جو ہواؤں میں اڑتے تھے، چرند پرند سے باتیں کرتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس جادو کی بنیاد پر جو ان کے تخت کے نیچے علم کا خزانہ ہے. یقین نہ آئے تو نکال کے دیکھو. تو کچھ لوگوں نے پھر اس لالچ میں کہ ہم بھی اس طرح سے جو ہے وہ سیکھیں گے اور کام کریں گے، وہ زمین کھودی. اس بتلانے والے کو کہتے ہیں انسانی شکل میں شیطان آیا، اس نے کہا چلو، کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، بس تم لوگ جاؤ. تو انسانوں نے پھر وہ زمین کھودی اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جو مدفون تھا خزانہ، کتابیں جادوگروں کی، وہ نکالی اور پڑھنے لگے. اس کا تذکرہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کتابیں پڑھتے تھے، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ کتابیں نکال کر اس کو جو ہے سیکھنے سکھانے لگے. حالانکہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس بنیاد پر یہ سب چیزیں نہیں دکھائی تھیں. یہ تو جادو تو کفر ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین کفر کرتے تھے. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جادو کفر ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، کروانا، جادوگروں کے پاس جانا، ان سے مدد لینا، یہ سب کفر ہے. اور جتنا زیادہ کوئی اللہ کا باغی ہوگا اتنا ہی شیاطین اس کے تابع دار ہو جائیں گے اور اس کو شعبدے بازی جو ہے نا وہ نظر آئے گی. یہ عارضی طور پر تو ایسا لگے گا کہ بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھلایا، لاٹھی پھینکتے تو اژدہا بنتا، تو جادوگروں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ بھی لے آئے اپنی لاٹھیاں، رسیاں، اور پھر اس پر انہوں نے جنتر منتر پڑھ کے لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آنے لگا وہم میں، خیالات میں، جادو کے بلبوتے پر کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں اب سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. گھبرا گئے موسیٰ علیہ السلام. لیکن چونکہ یہ تو جادو تو دھوکہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی تو پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو سارے وہ سانپ جو دوڑ رہے تھے، لاٹھیاں، رسیاں جو جادوگروں نے شعبدے بازی کی تھی، یہ سانپ ان کو نگل گیا. لمحے بھر میں جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ محض نظر بندی ہے، شعبدے بازی ہے، حقیقت کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو سچ مچ کا اژدہا بن کے سب کو کھا گیا، میدان صاف. وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. تو یہودی آج بھی جناب سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں. کہتے سلیمان ہوا میں اڑتے تھے، جنات تابع تھے، یا جو ان کے پاس معجزات تھے. معجزہ نہیں تھا، یہ شعبدے بازی، یہ جادو تھا. تو اللہ نے ان کے اس الزام کا جواب دیا کہ وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا،
کفر تو شیاطین نے کیا، شیطان یہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین تو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو جادو سیکھنا چاہتا وہ اس کو کہتے کہ آؤ ہم تم کو جادو سکھاتے ہیں۔ کہتے وما انزل علی الملکین، اور اسی طریقے سے یہ یہود نصارہ اس کے پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، بے بابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں مشہور قول یہی ہے کہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کو زمین پر اتارا اور ان کو جادو کا فن سکھایا۔ وہ جادو جانتے تھے اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر تمہیں جادو سیکھنا ہے تو ہم سکھا دیں گے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ کسی کو جادو اس وقت تک سکھاتے نہیں تھے جب تک کہ یہ واضح نہیں کر دیتے کہ ہم تو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور جادو تو کفر ہے، تم کفر مت اختیار کرو۔ وہ کہتے نہیں ہم نے تو سیکھنا ہے، ہمیں تو جادو سیکھنا ہے۔ یہ ان کی ذہنی پستی کا اظہار ہو رہا ہے کہ بظاہر تو کہتے تھے ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہودی عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کی بڑی چہیتی جو ہے مخلوق ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم تو سیدھے مرتے جنت میں جائیں گے اور ہم تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کی ذہنی پستی اور دنیا کے ساتھ طمع اور حرص کا یہ عالم ہے کہ باوجود اس کے کہ بتا دیا جاتا کہ یہ جادو کفر ہے اور ہاروت ماروت یہ دو فرشتے آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے کہ دیکھتے ہیں کون ایمان اختیار کرتا ہے، کون جادو سیکھتا ہے، تو سارے جادو سیکھنے کے لیے لائن میں لگ گئے، ہر ایک کہنے لگے ہمیں بھی سکھائیں، ہمیں بھی سکھائیں، ہمیں بھی سکھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی سکھاتے نہیں تھے یہ دونوں فرشتے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ واضح کر دیتے اور کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم تو سراپا آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ کہتے نہیں ہم نے تو سیکھنا ہے، ہمیں تو جادو سکھائیں۔ فیتعلمون منہما، تو ان دونوں سے ہاروت ماروت سے یہ لوگ جادو سیکھتے تھے، ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، تفریق کر دیتے تھے۔ یعنی جادو جو ہے وہ دراصل اس لیے سیکھتے تھے تاکہ زمین پر فساد مچائیں، میاں بیوی میں نفاق اور جدائی ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شام کو شیطان ابلیس سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور دن بھر اپنے چیلوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے 2 لوگوں کو لڑوایا یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو اس بات پر اکسایا، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے یہ کیا، بہت سارے گناہ میں نے اس کو اکسایا، اس نے زنا کر لیا۔ ابلیس کہتا ہے کوئی بات نہیں، بڑے بڑے گناہ پر بھی ایک آ کر کہتا ہے کہ میں تو ایک گھر میں گھس گیا اور میں نے میاں کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو میاں کے خلاف خوب اکسایا، خوب لڑے، یہاں تک کہ مرد نے طلاق دے دی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ تو ابلیس اٹھ کر کے اس کو سینے سے لگاتا ہے، تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کام تو تم نے کیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ جادو سیکھتے تھے ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور یہ شیطانی عمل ہے، انتہا درجے کبیرہ گناہوں میں سے۔ جادو تو ہے ہی کفر، اور 2 مسلمانوں میں جدائی ڈالنا یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ جبکہ حکم کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں، ان کو آپس میں ملانے اور ان کی صلح کرانے کے لیے کہا گیا۔ اتنی تاکید ہے 2 مسلمانوں میں غلط فہمی دور کر کے ان کو ملانے کا، اتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولے تو وہ جھوٹا نہیں کہلائے گا۔
لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یعنی اگر پتہ چل جائے کہ ایک آدمی دوسرے کی برائی کر رہا ہے اور آپ نے سنا، وہاں جا کر کے آپ سچ سچ بتائیں کہ اللہ گواہ، اللہ کی قسم میرے گنہگار کانوں نے سنا تمہارے بارے میں اس نے اتنا کچھ کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ چغل خوری ہے، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس کی جگہ پر اگر وہ پوچھے کہ میری تو برائی کی ہوگی اس نے، اور آپ کہتے ہیں نہیں برائی، اس نے تو تعریف کی کہ بھئی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، بس ناراضگی ہو گئی تھی اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں صلح کر لیں، یہ بالکل اس کے الٹ جا کر اس کی بات وہاں پر پہنچاتا ہے، تو اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی، کہتے ہیں ہاں میں بھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنا چاہتا ہے تو مل لے، میں بھی مل لوں گا۔ اب اس کی طرف سے تھوڑی سی رضامندی دیکھ کر اس نے وہاں جا کر کے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تو تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اب دونوں کو ملا دیا، یہ ہے شریعت کا اصول، یہ ہے دین کی تعلیم، یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے کارنامے کہ وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے آئے تھے اور شیاطین جدا کرنے اور لڑائی پیدا کرنے۔ اس سلسلے میں شیخ سعدی نے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی اور اجمی قیدی لایا گیا جس کی زبان بادشاہ نہیں سمجھتا تھا، تو وہ قیدی تھا یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی مجرم قرار دے کر۔ تو جب اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے کہا اب موت تو آ ہی رہی ہے، دل کی بھڑاس نکال لو۔ اس نے بادشاہ کو دل کھول کے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب اس کی زبان سمجھنے والے صرف 2 وزیر تھے، ان میں سے ایک وزیر جو تھا وہ ایسا ہی تھا سچ کا، جس پر جو ہے نا کوئی زیادہ ہی بھوت سوار ہو جاتا ہے، وہ ہر جگہ سچ بول کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، نہیں، ایک اور وزیر جو تھا نا وہ بھی اس زبان کو سمجھتا تھا، پہلے وہ بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے نا وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ تو رحم دل ہیں، مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یعنی اس وزیر نے اس قیدی مجرم کی برائیوں کو اچھائی میں تعبیر کر کے بادشاہ کو سفارش کی کہ آپ معاف کر دیں۔ تو دوسرا جو تھا نا، جو سچ بتا کر کے لوگوں کو لڑانے کا عادی تھا، وہ جھٹ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے ہم منصب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے جھوٹ بولا، اس قیدی نے آپ کو اچھا نہیں کہا، نہ اس نے غلطی کی معافی مانگی، اس نے تو آپ کو جو ہے نا ظالم کہا، آپ کو یہ کہا، آپ کو گدھا کہا، جتنی گالیاں اس نے دی تھی نا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سچ کے مقابلے میں اس کا جھوٹ مجھے پسند آیا، اگرچہ اس نے جھوٹ بولا لیکن اس کی بنیاد پر یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اس نے برائی جتنی بھی کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے کیا گالیاں دی، تم نے مجھے گالی دے دی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ شیاطین کا کام ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، یہ کام کبھی غیر کرتے ہیں، کبھی اپنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی انا آ جائے، اکثر گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں اور بچوں کا گھر بگاڑتے ہیں۔ نہیں بیٹے، تم کو جھکنا نہیں ہے، ہم ہیں نا پیچھے، تم پیچھے مت ہٹنا، خبردار۔ جو انہوں نے ایسی شرط لگائی کہ یہ کرو وہ کرو، تم کیا نوکرانی ہو؟ کہیں مرد کو اس کے گھر والے اکساتے ہیں، کہیں بیوی کو اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے گھر والے اکساتے ہیں۔ یہ شیطان کا عمل ہے، یاد رکھیں، شیطان کا کام ہے جدائی ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ان میں اتفاق پیدا کرو، ان کی ناچاکی کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، 2 مسلمانوں کو ملانے کے لیے یا 2 میاں بیوی کو ملانے کے لیے اگر اس نے واقعی ظلم کیا ہے، واقعی ایک دوسرے سے دونوں نالاں ہیں، الگ الگ کوئی ان سے ملے اور ان کی ساری بھڑاس پہلے سن لے، یہ بھی صلح کی طرف ایک پیش قدمی ہے کہ اچھا تو اور کیا ہوا، اس نے کیا کیا، آپ کا کیا خیال ہے۔ اس نے ساری باتیں سن لی، اس نے کہا ان سب کو میں ان سے جا کر پوچھتا ہوں، اگر وہ اپنی غلطی مان لے اور پھر تو تم خوش ہو، پھر تو بات ہو جائے گی۔ وہاں جا کر کہے کہ نہیں بھائی، وہ تو ملنا چاہتا ہے، تم جو ہے نا، تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو تم معذرت کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، غلطی تو میری تھی، وہ کیوں معافی مانگ رہا ہے، میں معافی مانگوں گا۔ دونوں اپنے اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائے، یہ ہے شریعت کا اصول۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
یہ جادو سیکھنے والے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے. اللہ کا حکم ہوتا تو نقصان پہنچتا. دیکھیں نا، کوئی پتھر بھی کسی کو مارے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی چوٹ نہیں آ سکتی، اور کہیں اللہ کا حکم ہوگا تو ایک معمولی سے پتھر سے بھی کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو جادو بھی اسی طرح سے نقصان پہنچانے کا باعث تو ہے، لیکن یہ نقصان اس وقت پہنچے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں سوائے اللہ کے حکم کے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تو یہ لوگ ان ہاروت ماروت سے اور شیاطین سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان تو پہنچے، فائدہ کچھ نہیں پہنچتا تھا. اس کے ذریعے سے اگر فائدہ ہوتا تو یہ سارے جادوگر جو ہے نا وہ امیر ترین لوگ ہوتے. یہ تو لوگوں سے فیس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اتنی فیس دے دیں، اور لوگ اپنی جیبیں بھی خالی کرتے ہیں، روپے پیسے بھی لٹاتے ہیں، اور اپنا ایمان بھی لٹاتے ہیں. بہت سی خواتین تو اللہ معاف فرمائے ان جادوگروں کے پاس جا کر کے اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جی میری بھابھی ہے، میری نند ہے، میری فلاں ہے، بس اس کے خلاف ایسا تعویذ دو کہ اس کا میاں اس کو چھوڑ دے، بڑا مزہ آئے گا. یہ شیطان کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، وہ اکساتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، انہوں نے جان لیا کہ جو کچھ انہوں نے یہ خریدا ہے، یعنی کفر اور یہ جادو، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ایمان تو ختم ہو گیا تو پھر اچھے عمل جو کیے بھی تھے اس کی کوئی آخرت میں اچھائی نہیں ملے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اور جو چیزیں انہوں نے حاصل کی بہت ہی بری ہے. کاش یہ لوگ جان لیتے، کاش اس حقیقت سے باخبر ہو جاتے کہ جادو سیکھنے اور جادو کرنے اور کرانے کے ذریعے سے یہ جو وقتی طور پر انہیں کچھ کامیابی نظر آتی ہے، یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آتے اور اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، وہ بہت اچھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے ہوتے اس چیز کی حقیقت، اگر ان کے علم میں ہوتی تو یہ توبہ کرتے اور یہ عمل کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہودیوں کی خصلت یہ بھی تھی کہ پیٹھ پیچھے برائی کرتے اور سامنے آ کر کے تعریفیں کرتے، جسے ہم منافقت کہتے ہیں. لیکن بعض تو اتنے ڈھیٹ تھے کہ منہ پہ بھی برائی کرتے، ذرا سا منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے، کچھ الفاظ بدل کے، اور پھر آپس میں خوش ہوتے. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی آئے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے سلام کرنے کے بجائے کہا السلام علیکم. سام کے معنی ہوتے ہیں موت اور ہلاکت. اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ علیکم السلام واللعنت، تم پر موت آئے، تم پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہو، برا بھلا کہتے ہو. اور جب ان سے پوچھو کہ نہیں ہم نے تو سلام کیا ہے، ہم نے تو سلام کیا ہے، اور پھر آپس میں ہنستے کہ اگر اللہ کا نبی ہے تو اس کو پتہ کیوں نہیں چل جاتا. تو اللہ نے اس سے آگاہ کر دیا کہ اذا جاؤک یحیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اللہ نے جن کلمات کے ذریعے سے سلام اور دعا سکھلائی ہے اس کو چھوڑ کر کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم میں بھی بہت سے لوگ جو ہے عربی زبان سے عدم واقفیت اور غیروں کی زبان سیکھنے اور ان کے انداز میں بولنے کی وجہ سے السلام علیکم، یہ کیا ہوتا ہے السلام علیکم؟ یہ تو موت ہے، یہ تو ہلاکت ہے. یاد رکھیں سلام سلامتی سے ہے، السلام علیکم صاف صاف کہنا چاہیے، ایسے گول مول نہیں کہنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کوئی بات کرتے تو بار بار کہتے رائنا، یعنی ذرا ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں، دوبارہ بتا دیں، یا کیا کہا تھا اپنے زور سے کہیں. تو یہ کہنے کے بجائے
کہ دوبارہ سے آپ وہ بات ارشاد فرمائیں یا ہمارا خیال رکھیں، رائنا کی جگہ رائنا کہتے تھے، چرواہے، اور اس طرح سے مذاق اڑاتے اور آپس میں ہنستے تھے۔ ان کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سن کر مسلمان یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ایک مہذب کلمہ ہے کہ ہمارا خیال رکھیں، کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا ہماری رعایت کیجیے گا۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو۔ یہ اہل کتاب تو کہتے ہیں تم مت کہو، کیوں کہ ان کے اچھے الفاظ کی بھی تقلید مت کرو۔ اہل کتاب اصل رائنا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو توڑ مروڑ کر رائنا کہہ کر آپس میں ہنستے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اہل کتاب کی مخالفت کا حکم ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمان نہ صرف الفاظ میں بلکہ پوری زندگی میں سب کچھ یہودیوں کی، عیسائیوں کی تقلید میں جڑے ہوئے ہیں۔ شکل دیکھیں تو یہودیوں جیسی داڑھی منڈا کر کے، عورتیں دیکھیں تو وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی عورتوں کی طرح سے برہنہ، نیم برہنہ، تنگ اور باریک لباس، شادی بیاہ، ہر معاملے میں زبان دیکھو تو ان کی زبان پر بڑے فخر، جس کو 2 لفظ انگریزی کے آ گئے تو بڑا پڑھا لکھا، اور اگر انگریزی نہیں آتی اور جنہوں نے دین میں اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں وہ عربی جانتے ہیں، قرآن حدیث، کہتے ہیں یہ لوگ تو جاہل لوگ ہیں، علم کا معیار ان کے نزدیک صرف عربی یہ انگریزی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو تو انظرنا کہو، یعنی اس کے متبادل دوسرے الفاظ ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، آپ تھوڑا سا موقع دیں، دوبارہ سے وہ الفاظ کہہ دیں ہمیں، اور واسمعوا، تم پہلے ہی توجہ سے سنو۔ اس کا موقع کیوں آتا ہے؟ جب پہلی دفعہ ایک بات کہی گئی تو تم توجہ سے سن لیتے، رائنا اور انظرنا بھی نہ کہو، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو وہ الفاظ نہ کہو جو یہودی کہتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کی بدترین خصلت تھی کہ الفاظ کچھ کہتے اور دھوکہ دیتے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے، ہمارا مطلب یہ ہے، یعنی اسے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرتے تھے۔ آیت نمبر 105 ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور اسی طرح مشرکین میں سے، وہ کبھی نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو، یعنی یہ جو وحی نازل ہوئی، یہ جو قرآن اترا، اور یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں سے، قریش میں سے ہیں، یہ بات یہودیوں کو اچھی نہیں لگتی، ہضم نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے تھے ہم میں سے ہی آخری پیغمبر ہوتے تو ہم ایمان لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کرتا ہے جس کے ساتھ وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں رسول کس کو بناؤں اور کس قبیلے میں سے بناؤں۔ یہ ہے یہودیوں کی خصلت کہ معاذ اللہ، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر عربوں میں سے بنایا تو یہ اس بنیاد پر جو ہے نا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو فضل عظیم کا مالک ہے، یعنی بہت بڑا فضل عطا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے فضل سے آخری پیغمبر قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، اہل مکہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور اللہ آخری پیغمبر بنایا۔ اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، اس کے بجائے اعتراض کرنے لگے۔ پھر جب کوئی اور بات ہاتھ میں نہیں آتی تو قرآن پہ بھی انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ پہلے یہ حکم تھا، اب کیوں منسوخ ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ نے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کوئی آیت جب ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری آیت اور دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے انسانوں کی حالت کے مطابق اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے،
دیکھیں نا، عائشہ کہتی ہیں کہ مکے میں ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی، اگر لوگوں سے کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتے وہ. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات اتارے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں تھیں. جو سود قوم میں اتنا رائج تھا کہ اگر ابتدا میں کہا جاتا کہ سود حرام ہے تو لوگوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا. سود آخر عمر میں جا کر حرام ہوا اور اس سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا. تو جو احکامات منسوخ ہوئے یعنی تبدیل ہوئے، پہلے کوئی حکم تھا شراب کے بارے میں، یہ تھا کہ نماز کے وقت پہ شراب پی کے نہ آیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر دوسرا حکم آ گیا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا کہ شراب جو ہے نا یہ تو نجس ہے اور تم اس سے دور رہو، اجتناب کرو. جب شراب کی حرمت آئی تو یہود اس بات پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں پہلے ہی یہ حکم آ جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جب کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اس سے بہتر یا اس کا متبادل کوئی حکم لے آتے ہیں، کوئی آیت نازل کرتے ہیں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ مالک ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے. حقیقت میں یہ جتنے بھی خیر خواہ یا دوست بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ کا حکم آ جائے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کا عذاب آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکتا. کوئی مدد کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی رتی برابر مدد نہیں کر سکتا. ایک موقع پر آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کی کہ اے بچے، اگر روئے زمین کے سارے لوگ تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم ایک ذرے برابر تم کو فائدہ نہیں دے سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر سارے لوگ اہل زمین کے تم کو نقصان پہنچانے پر اکٹھے ہو جائیں، تمہیں ایک ذرے برابر نقصان بھی نہیں دے سکتے. سارا نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے. آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن نفع و نقصان اللہ کے بجائے مردوں سے اور بزرگوں سے عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے مزار پہ جا کر چڑھاوا چڑھایا، نظر پوری کی، منت مانی، دھاگا باندھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی. اب جو ہے نا پریشانی سے ہم کو نجات مل جائے گی. وہ جب زندہ تھے تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابل کوئی کسی کی مدد کر سکے، تو انتقال کرنے کے بعد ان کے پاس کہاں سے اختیارات آ گیا. نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. آیت نمبر 108، ام تریدون، کیا اے ایمان والو تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، اپنے رسول سے تم بھی ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل ایسے ہی سوالات کرتے تھے جس پہ اللہ کی ناراضگی آئی. اللہ نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو. جیسے کہ گائے کے واقعے میں ہم نے نصیحت کی اور حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کی ہلاکت کا ایک بڑا سبب ان کا زیادہ سوال کرنا تھا. کثرت سوال سے، زیادہ سوالات کرنے سے وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں. تو فرمایا ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح سوالات کیے گئے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نا ہر سال حج فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے سے مسلمانوں پر کوئی پریشانی آ جائے. کوئی چیز جو پہلے حرام نہیں تھی اب حرام ہو گئی، یا پہلے کوئی کام کرنا نہیں تھا اب ان پر کوئی سختی آ گئی، تو زیادہ سوال کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص
ایمان کے بدلے کفر تبدیل کر کے لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اللہ نے ایمان عطا کیا تو وہ ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کو نظر انداز کر کے، گویا ایمان کو بیچ کے اس کے بدلے گمراہی خرید رہا ہے، گمراہی لے رہا ہے۔ تو یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں کہ جب کوئی اللہ کا حکم ان پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو سوال در سوال کر کے الجھتے اور الجھاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ تم کو تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور کافر بنا دیں۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو مسلمانوں ان سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ تو تم سے اس لیے مل کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں کی ایما پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہودیوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، ذرا سا ان کی کچھ باتیں مان لیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو تمہیں کافر بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، بلکہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت بڑی تعداد ہے جن کی یہ چاہت ہے، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا کر مرتد کر دیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں تمہارے لیے حسد کی بنیاد پر کہ تم مسلمان کیوں ہو، جب وہ منکر ہیں، کافر ہیں، تمہیں بھی وہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو گیا، آخری پیغمبر کی نشانیاں دیکھ لیں، قرآن کی سچائی ان پر واضح ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ خود بھی کافر ہیں، تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابتدا میں مسلمان کمزور تھے، فرمایا فاعفوا واصفحوا، تو تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو اور ان سے دور ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے تم کو اللہ غلبہ عطا فرما دے، تم غالب آ جاؤ، پھر تو تم ان کو سبق سکھاؤ کہ تم کیا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہتے ہو۔ لیکن جب تم کمزور ہو تو پھر درگزر سے کام لو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان یہودیوں کو، ان مشرکین کو، دشمنان اسلام کو آنے واحد میں ہلاک کر دے، لیکن اللہ نے ان کو بھی زندگی میں اسی طریقے سے ڈھیل دی ہے جیسے ابلیس نے بھی ڈھیل مانگی ہے۔ تم ان کی پیروی نہ کرو، تم ان سے متنبہ رہو، آگاہ رہو۔ ہاں تو پھر کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہودیوں کی اور نصارہ کی جو ہے تقلید کرنے کے بجائے اللہ کے احکامات کی اتباع کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم اپنے نفس کے لیے خیر کا کوئی عمل آگے بھیجو گے، اللہ کے پاس اس کو تم پاؤ گے۔ نیکی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ تم کفر نہ کرو، جب تک کہ اس نیکی کو تم خود ضائع نہ کر دو۔ یہ نیکیاں تو اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، تم پاؤ گے، بلکہ ذرے برابر نیکی بھی اللہ کے سامنے آخرت میں تم دیکھ لو گے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن جب نیکی کی شدید حاجت ہوگی، تم نے واقعی کوئی عمل کیا ہے تو تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب کی برائیوں میں یہ بھی خوش فہمی کے الفاظ تھے جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیے۔ وقالو، انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ حالانکہ یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں وہ اپنے دونوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا اور آرزو ہے، یعنی محض بغیر دلیل کے ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو پیش کرو۔ اللہ نے کوئی آیت نازل کی، کوئی حکم سنایا، کوئی کسی پیغمبر نے تم کو یہ بشارت دی، خوشخبری سنائی، کوئی دلیل تو ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا شرط نہیں ہے، عیسائی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لانا شرط ہے، عمل صالح اختیار کرنا ضروری ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دیا، یعنی تابعدار بن گیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا، عمدگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود، ایک طرف تو یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ جانے کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف یہودیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، یعنی یہ لوگ تو گمراہ ہیں، عیسائیت کو اللہ کا دین ماننے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ولد زنا ہے، اور معجزاتی طور پر پیدا ہونے کے بجائے کہتے ہیں کہ ماں نے کسی سے ناجائز مراسم اور تعلق قائم کیے ہوئے تھے، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں کی شرارت تو دیکھو کہ ایک طرف وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی دین مذہب پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی کہا کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی بھی کسی دین مذہب پر نہیں ہے، وہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کا اور پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ ان کی پیغمبر کا اور کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ایک دوسرے کو دین سے اور اسلام سے خارج کر دیا، اور اپنے آپ کو ہی انہوں نے سمجھا کہ سارا حق صرف انہی کے پاس ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ بھی علم نہیں رکھتے تھے، جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر۔ قالا، کہا، الذین لا یعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، کوئی دلیل نہیں تھی، کچھ ثبوت نہیں تھا، مثل قولہم، انہوں نے بھی ان جیسی بات کہی جیسے انہوں نے کہی تھی، کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائیت کچھ نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودیت کچھ نہیں ہے، اور یہود و نصارہ نے دونوں نے کہا کہ مسلمان کچھ نہیں ہے، یہ تو گمراہ اور جہنم میں جائیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ آج فیصلے کا دن نہیں ہے، آج یہودی ایسے دعوے بھی کرتے ہیں اور پھر بھی جو ہے نا کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، کوئی اللہ کی پکڑ نہیں آئی، اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کا مطلب وہ حق پر ہیں۔ حق پر تو وہ ہوگا جو قرآن سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ ولد زنا ہے، عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا اور اللہ ہے، جبکہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ معاذ اللہ عیسیٰ اللہ ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی ولد زنا ہے، بلکہ معجزاتی طور پر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ایسے ہی دیگر تمام امور میں بھی یہود و نصارہ نے جو مبالغہ آمیزی کی، جو اختلاف کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہودیوں سے سیکھ کر مسلمانوں کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں ایک یہ بھی
کہ ان مسلمانوں کو اگر یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ان کو ہم مکے میں رہنے نہیں دیں گے، نکال باہر کرو۔ اتنا مجبور کر دیا کہ بالآخر مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بیت اللہ میں نماز تک پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ملت ابراہیم پر ہم قائم ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے اور کچھ نیکیوں کو گناتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ومن اظلم، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ مساجد جمع کا صیغہ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے گھروں سے جو لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لیکن مراد یہاں پر کہتے ہیں بیت اللہ ہے، تعظیم کے لیے اس کو مساجد اللہ کہا گیا ہے۔ تو ایک مسجد لیکن چاروں طرف سے رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتنی وسیع و عریض ہے کہ گویا بہت ساری مسجدیں ہیں۔ تو اللہ کے گھر سے جو لوگوں کو عبادت سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان یذکر فی اسمہ، حالانکہ یہ لوگ مسلمان اگر اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، ذکر اللہ کریں گے، تلاوت کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ لوگ جو بھی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، وسعی فی خرابیہا، اور اللہ کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے تو ہمارے نظریے کے مطابق بتوں کو بھی بغل میں لے کر کے آئے، بتوں کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہوں، بت کو بھی سجدہ کرے اور اللہ کو بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کا کام کر رہے ہیں، ویران کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج کچھ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اپنی مسجدوں کو اللہ کا گھر بنانے کے بجائے اپنی جائیداد سمجھ کر لکھ دیتے ہیں فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں فقہ سے وابستہ لوگوں کی مسجد ہے۔ چلو انتظامی طور پر لکھ دیا ہوگا، لیکن اس سے آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں اس مسلک کے علاوہ کسی مسلک کے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے یہاں اس مسلک کے علاوہ کوئی اگر آئیں گے الگ سے ان کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ معلوم اللہ کے گھروں کو بھی انہوں نے ویران کرنے کا سوچا ہوا ہے، جیسے یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس نے کوشش کی اس مسجدوں کو ویران کرنے اور اجاڑنے کی۔ اولئک، یہ لوگ ایسے ہیں، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے کہ وہ داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے، چونکہ اللہ کے گھر سے جب انہوں نے دوسروں کو روکا تو ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، انہیں تو ڈرتے رہنا چاہیے، خوفزدہ ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے تو جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، دنیا میں تو ذلت و رسوائی ہے ہی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے گھروں سے اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے اگر زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا ہے تو یہ تمہارا ذاتی تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم کو اجر و ثواب لینا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو سب کو اللہ کی عبادت کرنے دو۔ دیکھیں حرم شریف میں الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور اپنے طرز پر نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہاں پر اکثر ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہ مسجدوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے بس ہماری مسجد ہے، ہمارا اللہ ہے، بس دوسرا کوئی اللہ کی عبادت بھی کرے تو ہماری مسجد میں ہمارے طریقے سے ورنہ گھسنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجدوں کو ویران کرنے والے لوگ ہیں۔ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی منہ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی توجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت وسعتوں والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے،
اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور اسی طرف رخ پہ آگے بیت المقدس بھی. تو یہودی اور عیسائی بڑے خوش ہوتے کہ ہماری طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ منورہ بیچ میں ہے، ایک طرف بیت اللہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے. تو بغیر اللہ کے حکم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل نہیں کیا، بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تقریباً 16-17 مہینے کم و بیش 1.5 سال تک آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے. پھر جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب آپ قبلہ ابراہیم کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مکۃ المکرمہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پہلے والی نمازیں تمہاری کیا غلط تھی جب تم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اگر صحیح تھی تو اب کیوں رخ پھیر لیا؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر رخ تم جس طرف بھی کرو، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو اللہ نے تمہیں اجازت دی کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہو، اسی اللہ نے اب بیت اللہ کی طرف رک کرنے کا حکم دیا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، آیت نمبر 116. ان کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد بنایا، بیٹا ٹھہرایا. سبحانہ، اللہ تو پاک ہے. یہودیوں نے عزیر کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بڑے نیک صالح اور بڑے نرم دل نرم مزاج تھے. اللہ کے نبی تو سارے ایسے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ معجزات بھی جب انہوں نے کچھ دکھلائے تو یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے. اسی طرح عیسائیوں نے اس ابن مریم کی یہ باتیں سنی اور یہ اخلاق دیکھا، یہ معجزات دیکھے جس کی تفسیر آگے آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، تو کہنے لگے عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی ملکیت ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے تابع دار ہیں، مطیع فرما بردار ہیں. اولاد تو وہ بنائے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو کہے کہ چلو میرا ساتھ دینے کے لیے میرے بیٹے تو ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین کا حکم ذرے ذرے پر چلتا ہے، آسمان و زمین، سورج چاند ستارے اور انسان جن فرشتے سب اللہ کی ملکیت میں، تو پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس رشتے سے پاک ہے. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو از سر نو بنانے والا. پہلی کوئی ایسی جو ہے مثال نہیں ملتی کہ کسی نے آسمان بنایا ہو تو اس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا ہو. انسان تو اگر کوئی کسی چیز کو از سر نو بنائے تو کہتے ہیں موجد ہے، اس نے ایجاد کیا تھا. جس نے ایجاد کیا، ایک پہیہ بنایا وہ گھوم رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب ایجادات بڑھتی گئیں، گاڑیاں، جہاز، سب کسی نے ایجاد کیا اور ایک چیز بنائی، اس کو دیکھا دیکھی سب. اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی تھی. بدیع السماوات والارض، آسمان کو بھی اسی نے ایجاد کیا اور اثر نو بنایا، اور زمین کو بھی. اور اس کے لیے اس کو کوئی محنت مشقت اور تجربے کی ضرورت نہیں تھی کہ آزماتے ہوئے تجربہ کرتے کرتے کوئی چیز بن گئی، بلکہ پہلی دفعہ ہی اس نے کن کہا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کن کہہ کر اللہ تو پیدا کرنے والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر تم اللہ کی مخلوق کو اللہ جیسا سمجھتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں قائم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام نسبتوں سے، رشتوں سے پاک ہے. آیت نمبر 117 تک الحمدللہ ہم نے آج ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی ہے. آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل اور عقیدہ درست کرنے، اور پھر دوسروں کو بھی اس دعوت میں شریک کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.